بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں 24 سعودی نیوز، اور آج کا سعودی نامہ میں بہت سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ خروج نہائی پر بات کریں گے، 6 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کویت نے پاکستانیوں کے لیے ویزے اوپن کیے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ عامل منزلی کے حروف اور بارڈر نمبر پر بات کریں گے۔ آپ دوستوں نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ دوست سمجھ سکیں۔ تو آتے ہیں اپنے پہلی خبر کے طرف۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر آپ ورک ویزے پر مقیم ہیں اور آپ ویزا اپنا کینسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خروج نہائی پر جب جائیں گے تو آپ کا ویزا ختم۔ اب خروج نہائی کے لیے پہلے قانون یہ ہوتا تھا دوستو کہ جب آپ کے اقامہ میں اگر 1 دن ہو 2 دن ہو تو آپ کا فائنل ایگزٹ لگ جاتا تھا۔ جب آپ کا فائنل ایگزٹ لگ جاتا تو پھر آپ کے لیے 2 مہینوں کا ٹائم ہوتا، 2 مہینوں کے اندر آپ نے سعودی عرب سے ایگزٹ جانا تھا۔ لیکن ابھی یہ قانون چونکہ بدل چکا ہے، ابھی خروج نہائی کے لیے فائنل ایگزٹ کے لیے آپ کے اقامے میں 30 دن ہونا چاہیے۔ اگر 30 دن سے 1 دن بھی کم ہو تو آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا۔ اس لیے تمام دوست اس بات کا خیال رکھیے کہ جب آپ خروج نہائی جانا چاہتے ہیں تو آپ کا اقامہ کم از کم 30 دن ویلڈ ہونا چاہیے، تو اس کا آپ لوگ خیال رکھیے۔ اب آتے اپنے دوسرے خبر کے طرف۔ سعودی پولیس نے مکہ مکرمہ انٹری ہونے والے 6 ایسے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس تصریح وغیرہ نہیں تھا۔ تو آپ کو بتاتا چلو کہ سعودی عرب میں بغیر تصریح کے یا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر آپ کو 20,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا، ساتھ میں آپ کا فنگر بھی لگے گا۔ اس کے بعد آپ ڈیپورٹ ہوں گے اور 10 سال کے لیے پھر آپ سعودی عرب ورک ویزے پر نہیں آ سکیں گے۔ تو اس کا خیال رکھیے کہ سعودی عرب میں بغیر تصریح کے حج کرنا، مکہ مکرمہ میں بغیر تصریح کے داخل ہونا یہ جرم ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسری خبر کے طرف۔ کویت نے پاکستانیوں کے لیے ورک ویزوں کا اعلان کیا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کویت نے 19 سال بعد پاکستانیوں کے لیے ورک ویزے بحال کر دیے ہیں۔ وجہ یہ تھا دوستو کہ 19 سال پہلے انہوں نے پاکستان پر پابندی لگائی تھی، کوئی بھی کویت ورک ویزوں پر نہیں جا سکتا تھا۔ اب تمام غیر ملکی کویت جا سکتے ہیں، وہاں پر ورک ویزے پر بھی جا سکتے ہیں، وزٹ ویزے پر بھی جا سکتے ہیں، اور تمام ویزوں کے اقسام انہوں نے پاکستان کے لیے اوپن کر دیے ہیں، تو یہ ایک گڈ نیوز ہے۔ اب آتے ہیں اپنے چوتھی خبر کے طرف۔ عامل منزلی حروف کے حوالے سے بہت سے دوست سوالات کرتے ہیں۔ ڈومیسٹک ورکر والوں کے لیے آپ دوستوں کو بتاتا چلو کہ سعودی حکومت نے 6 مہینوں کا ٹائم دیا ہے۔ اب دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ 6 مہینے اگر اسی دوران کسی کا حروف ہوا تو کیا وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں دوستو، یہ حروف ان لوگوں کے ختم ہوں گے جن کا حروف نظام سے پہلے ہوا ہے۔ اگر آپ کا نئے حروف ہوتے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوں گے، لہٰذا اس کا خیال رکھیے۔ پرانے حروف بہت آسان طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے لیے کوئی نیا کفیل ڈھونڈے، وہ مساند میں اکاؤنٹ بنائے گا، 115 ریال وہ پے کرے گا، اس کے بعد آپ کا وہ ٹرانسفر کے لیے طلب ڈال سکتے ہیں۔ اس پر ویڈیوز موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے اپنے آخری خبر کے طرف دوستو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو کہ اکثر بھائی سوال کرتے ہیں کہ بارڈر نمبر پر جو حروف ہے اس کا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بارڈر نمبر ہوتا کیا ہے۔ بارڈر نمبر دوستو جب آپ سعودی عرب انٹری کرتے ہیں تو آپ کو ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اقامہ نمبر جیسا، جس پر آپ کا اسپانسر، آپ کا کمپنی آپ کا اقامہ بناتے ہیں۔ تو کفیل کے ساتھ 3 مہینوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ کا کمپنی یا کفیل وہ ان 3 مہینوں کے اندر آپ کو اقامہ بنا کے دے گا۔ اگر وہ اقامہ نہیں بناتے تو وہ اسی بارڈر نمبر پر آپ کا خروج نہائی لگائے گا یا آپ کا حروف دے گا۔ اگر آپ بھاگتے ہیں تو پھر وہ اسی نمبر پر آپ کا حروف دے گا۔ تو دوستو خیال رکھیے کہ اگر بارڈر نمبر پہ جن بھائیوں کا حروف ہوا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو سکتے، جن کا خروج نہائی لگا گئے اس کے بھی کوئی حل نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا دوستو؟ تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ جیسا کوئی نظام آئے گا۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ بڑے مہینے چھوٹے مہینوں والوں کے لیے نظام آ گیا، ابھی بارڈر نمبر باقی ہے، تو بہت سے دوستوں کا بارڈر نمبر پر مسئلے ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے قوی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ آپ لوگ انتظار کریں، انشاءاللہ جیسا اس کے لیے کوئی نظام آئے گا تو میں انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں گا۔ تو یہ تھا دوستو آج کا سعودی نامہ جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا، ہم اس سلسلے کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بھائیوں کا بھی کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔